وارثی ہم دو سنا میں نفر جانا کہیں. ویڈیو بنانے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، وجہ جو ہے وہ طبیعت تھی. مفتی صاحب قبلہ نے 2 فتاوی جات دکھائے تھے جس کے اوپر دستخط مفتی نظام الدین مصباحی قبلہ صاحب کے تھے، اور اسی طریقے سے ایک فتویٰ معراج القادری صاحب کا تھا جس پہ دستخط مفتی نظام الدین صاحب کے اس پہ بھی تھے. تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ دونوں بھی یعنی ہمارے یہ اکابر بھی سمجھے ہیں فتاوی رضویہ کی اس عبارت سے کہ وہاں پہ بے روح تصویر سے مراد غیر جاندار تصویریں ہیں، یعنی کہ بے روح سے مراد پیڑ یا گلاس کی مثل ہے. سب سے پہلے اگر اس فتوے کی بات کریں جو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی سرپرستی میں لکھا گیا ہے، تو اس کے اندر تو کوئی ایسی مدلل دلائل وغیرہ نہیں ہے خاص اس عبارت کے تعلق سے. صرف اس کو تحریر کرنے والے مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ میت کی تصویر بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زندہ کی حرام ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بنانا ہے. آواز میں اگر تھوڑی پرابلم ہو تو آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں باتیں آ جائیں گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو نقل کرنے کی جو وجہ ہے وہ تصویر کے حرمت کی وجہ ہے. تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تخلیق کی نقل کرنا ہر معاملے میں حرمت کی وجہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ سورج چاند ستارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اسی نے سورج چاند کو پیدا کیا، لیکن سورج اور چاند کی تصویر بنانا جو ہے وہ ممانعت نہیں رکھتا شریعت میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تخلیق میں صرف جاندار چیزیں کہ جن کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے ان کی نقل کرنا یا ان کی ڈرائنگ کرنا شریعت کے اندر منع ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور یا پرندہ ہو. تو ان روح کے علاوہ تمام تخلیق اللہ تعالیٰ کی، جیسے پہاڑ بھی اللہ ہی نے پیدا کیے، سورج چاند، تو ان کی تخلیق میں کوئی کراہت نہیں ہے. تو اس فتوے میں مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ جب وجہ تخلیق جو ہے وہ انسان ہے تو وہ چاہے زندہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق کردہ چیز کی حرمت کی وجہ ہے بنانے میں وہ انسان ہے، تو پھر چاہے وہ زندہ کی شکل میں ہو یا مردہ کی شکل میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ وجہ تو قائم رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مردہ ہو گیا تو وہ اب اللہ کی مخلوق نہیں ہے. لیکن یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو بنانا ہی ناجائز ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاندار مخلوق یعنی انسان، درندے، پرندے وغیرہ یہ سب بنانے کا معاملہ ہے. اور کیونکہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ جاندار نہیں بلکہ بے جان کہلاتا ہے، اور بے جان کی ڈرائنگ بنانا گویا جیسے سورج چاند ستاروں کی ڈرائنگ بنانے کی مثل ہے، یعنی جس طرح وہ غیر جاندار ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حرمت ہر صورت میں ہی اپلائی ہوگی تو پھر بنانے والی چیز جیسے انسان دوسرا انسان نہیں بنا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر. کوئی انسان مٹی کا پتلا بنا کے اس میں روح ڈال کے زندہ انسان نہیں بنا سکتا اللہ کے بغیر. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ خاص حکم اس لیے ہے کہ چیز بندہ ویسی نہیں بنا سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، یا کسی مٹی کے پتلے میں جان ڈال کے اللہ تعالیٰ اسے جیتا جاگتا کر دے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ یہ بھی پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بنانے کو تو کوئی سورج بھی ویسا نہیں بنا سکتا جیسے اللہ نے بنایا ہے، پہاڑ بھی کوئی ویسے نہیں بنا سکتا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے. بہرحال اس عبارت سے متعلق تو اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، صرف یہ وجہ بتائیے کہ تخلیق کی وجہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے حرام ہونے کی وجہ انسان ہے، یعنی جاندار چیز ہے. تو وہ انسان صورت کے لحاظ سے زندہ ہو یا مردہ، دونوں بہر صورت وہ حرام ہوگا. تو یہ اس مسئلے کا معاملہ ہے، یعنی اس فتوے کا. دوسرا یہ ہے مفتی معراج القادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے. انہوں نے یہ فرمایا اس کے تعلق سے، یعنی فتاوی رضویہ شریف کی اس عبارت کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، یعنی اپنے انداز میں لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے. کس عبارت کا مطلب یہ مفتی صاحب نے یہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ
زیرو تصویر کے لیے اتنا کافی ہے کہ دیکھنے والا تصویر دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ زندہ کی تصویر دیکھ رہا ہے، اور جس کی حکایت کی جا رہی ہے یعنی حیات کا وہ تصور دیتا ہو، اور ایسی تصویر زیرو کی تصویر سمجھی جائے گی، یعنی ایسی تصویر کہ جسے دیکھ کر بندہ یہ سمجھے کہ اس کے اندر تو حیات پائی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا پرندہ، چاہے زندہ ہو یا مر گیا، لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ جس میں جان ہوتی ہے یا ہوا کرتی تھی تو وہ حیات کا تصور دیتی ہے۔ مفتی صاحب کے بقول کہتے ہیں کہ وہ پھر زیرو کی مانی جائے گی، اور اگر حیات کا تصور نہ ہو، دیکھنے والا تصویر دیکھ کر زندہ کی صورت نہ سمجھے بلکہ بے روح شے کی صورت جانے تو وہ غیر زیرو تصویر ہے۔ یعنی غیر زیرو تصویر سے مراد کیا ہے کہ جسے دیکھ کر وہ زندہ کی صورت نہ سمجھے بلکہ کسی بے روح شے کی صورت سمجھے۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو فتاوی رضویہ ہے اس کی جلد نمبر 24 اور پیج نمبر 587 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں امام اہل سنت نے بے روح شے لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ لفظ میت کا استعمال ہوا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں یعنی لفظ میت کو اگر ریپلیس کر کے شے کر دیا جائے تو عبارت میں کیسی تبدیلی آتی ہے، اس کے حکم میں کیسی تبدیلی آتی ہے وہ سنیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بے روح شے سمجھی جائے اسے دیکھ کے، تو شے ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مردہ کو بھی داخل ہے اور ہر چیز کو شے داخل ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو آپ شے کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بھی ایک شے ہوں، یعنی یہ ہائی لائٹر بھی ایک شے ہے، کیمرہ بھی ایک شے ہے، اور جانور بھی ایک شے ہے، لیکن ان تمام شے میں اگر بے روح شے قرار دے دیا جائے تو بے روح شے میں اب جاندار جو ہے وہ الگ ہٹ جائیں گے اور صرف بے روح کی بات ہوگی۔ تو یہاں پہ بے روح شے اگر کہہ دیا جائے تو اس بے روح شے کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ گلاس، یعنی ساری نان لیونگ بینگز یا نان لیونگ آبجیکٹ اس کے اندر ہوں گے، یعنی نرجیو چیزیں، جیسے کہ یہ کیمرہ ہے، مائک ہے، ہائی لائٹر ہے، گلاس ہے، پیڑ ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بے روح شے تو شے میں ہر چیز آ سکتی ہے، یعنی شے لفظ سب پہ دلالت کر سکتا ہے ہر چیز پہ، لیکن امام نے یہاں پہ لفظ شے نہیں لکھا، لفظ میت لکھا ہے۔ اب یہاں فتوے کے اندر ایکسپلین کرتے ہوئے لفظ میت کو ہٹا کے لفظ شے کیوں کیا گیا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ہم یہ شے لکھ کے تصور کریں تو یہ مسئلہ اس طرح بنے گا کہ کوئی بھی دیکھنے والا کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ تصور کرے کہ کسی بے روح شے کو دیکھ رہا ہے، تو بے روح شے کے اندر میت بھی داخل ہوگی، اور مفتی صاحب کے مطابق گلاس اور پہاڑ اور پیڑ بھی داخل ہو جائیں گے۔ کہیں اسی لیے تو لفظ شے کو لایا نہیں گیا تاکہ شے بولنے سے سب چیزیں شامل ہو جائیں، لیکن جب آپ لفظ میت بولیں گے تو میت شے تو ہے لیکن ہر شے میت نہیں ہے، تو اس لیے جب میت بولیں گے تو وہ ایک اسپیسیفک ہو جائے گا معاملہ کہ اس کے اندر ہر شے داخل نہیں ہوگی۔ اس کو اور آسان سمجھنے کے لیے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے امام اہل سنت نے بارہا مثال کے طور پر فتاوی رضویہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے، یعنی ہر مشرک کافر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، لہٰذا جو لفظ دوسری تمام چیزوں میں داخل ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کے دوسرے لفظ بھی بیک فائر کر کے تمام چیزوں میں داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا جب آپ کسی کو مشرک کہو گے تو مشرک کے معنی میں بائی ڈیفالٹ کافر ہونا انکلوڈ ہے، یعنی جو مشرک ہوگا وہ کافر بھی ہوگا یا کافر ہی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، دونوں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو وہ صرف کافر ہو سکتا ہے، ہر کافر مشرک ہو یہ ضروری نہیں، یعنی کفر کی بنیاد شرک نہ ہو کے دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور سمجھیے کہ ہر گستاخ رسول کافر ہوگا، یعنی ہر گستاخ رسول پہ جو ہے وہ کافر لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ ہر گستاخ رسول کافر ہے، لیکن کیا ہر کافر بھی گستاخ رسول ہے؟ تو یہ بیک میں معنی کام نہیں کرتا، لہٰذا ہر گستاخ رسول کو آپ کافر کہہ سکتے ہو، ہر کافر کو گستاخ رسول نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ مشرک کے اندر کافر کا معنی انکلوڈ ہے، گستاخ رسول کے اندر کافر کا معنی انکلوڈ ہے، لیکن کافر کے اندر
मुशरिक का मायना भी हो ऐसा नहीं होता, गुस्ताख रसूल का मायना भी हो ऐसा नहीं होता। लिहाजा यहाँ शे लिखने से मसला पूरा पलट जाता है। जब आप कहेंगे कि देखने वाला किसी बेरूह शे को देख रहा है, तो आप वहाँ ये भी कह सकते हैं कि बेरूह शे क्या होती हैं, जैसे कि ये हाइलाइटर या पानी का गिलास, ये बेरूह शे है। तो आप शे बोल के कुछ भी मुराद ले सकते हो, क्योंकि शे का मायना वसी है, उसके अंदर मैयत भी आ जाएगी, ज़िंदा भी आ जाएगा, पेड़ भी आ जाएगा, पहाड़ भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ शे लिख देने से मसला ही हल हो गया कि जब फतवे में आपने मैयत की जगह लफ्ज़ शे करा तो आपने शे में सब चीज़ें वो दाखिल कर दी जो आप दाखिल करना चाहते थे, मिसाल के तौर पे पहाड़, पेड़, गिलास। लेकिन जब आप यहाँ लफ्ज़ मैयत देखेंगे फतावा रज़विया के अंदर, जो इमाम ने लफ्ज़ मैयत लिखा है, उस मैयत के अंदर आप हर शे दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उर्फ में मैयत बेजान में इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान इंसान या ज़्यादा से ज़्यादा जानवर, मैयत जानवर की। लेकिन बेरूह शे एक अलग चीज़ हो गई। तो आप शे बोल के वहाँ मैयत, गिलास, अपना पहाड़ या पेड़ अपने मकसद मुराद ले सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ मैयत इमाम ने लिखा है, लफ्ज़ शे नहीं लिखा। अगर आला हज़रत ने बेरूह की सूरत और मैयत की सूरत के बदले बेरूह की शे या बेरूह शे होता, तब इस शे के अंदर से अलग अलग कयास किए जा सकते थे कि भाई आप बेरूह शे से मुराद गिलास समझ रहे हो, हम बेरूह शे से मुराद मुर्दा समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ तो लफ्ज़ मैयत ही लिखा है। लिहाजा किसी क़तई इबारत के ऊपर कि जहाँ लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े हों, ऐसा कयास करके चीज़ें लाना कि इससे मुराद गिलास है, यानी जिसको इमाम ने मैयत लिखा वहाँ लोग कहते हैं कि इस मैयत से मुराद गिलास है। यानी बेरूह भी जो है वो गिलास तो है, लेकिन बेरूह मैयत गिलास नहीं है। जब बेरूह के साथ या बेरूह शे और मैयत के साथ मैयत दाखिल हो गया लफ्ज़ कि बेरूह मैयत है, तो इसकी मुराद ऐसी डेड बॉडी जिसके अंदर रूह नहीं है, वही मुराद ली जाएगी, क्योंकि वही इसका माना उर्फ पे जारी है। ऐसा नहीं होता किसी लुगत में कि जहाँ मैयत या बेरूह मैयत से मुराद गिलास ले लिया जाए। तो पहली चीज़ तो मुझे मुफ्ती साहब किबला यही बता दें कि इसके अंदर एक्सप्लेन करते हुए लफ्ज़ मैयत को निकाल के शे क्यों लिखा गया, क्योंकि शे लिखने से दोनों मायने हासिल होते हैं। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने फिर बेरूह शे के एग्ज़ाम्पल वही दिए जो आप देना चाहते हैं हमेशा से, यानी बेरूह शे मुराद है कि जिसे देखने वाला बेरूह शे समझे, जैसे कि गिलास, जैसे कि पहाड़, जैसे कि पेड़। लेकिन देखने वाला बेरूह शे नहीं, इमाम कह रहे हैं देखने वाला बेरूह मैयत समझे। तो मैयत में पेड़ गिलास नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ लफ्ज़ मैयत का भी पहला मामला है। दूसरी चीज़ मुफ्ती साहब ने फरमाया इस फतवे के अंदर कि फतावा रज़विया शरीफ में मेरी नज़र से ये कहीं नहीं गुजरा कि मैयत के चेहरे की तस्वीर जायज़ है। यानी ये इस तरह से इबारत कि मैयत के चेहरे की तस्वीर जायज़ है, हो सकता है इन अल्फाजों के साथ ना हो, लेकिन एक मफ़हूम मुखालिफ जो बैठेगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसी तस्वीर के जिसमें देखने में मुर्दा लगे, इंसान मैयत लगे, उसको ज़ीरू से अलग रखा है, यानी उसको ज़ीरू के हुक्म में नहीं रखा, उसको बेरूह माना है। तो मसला ये है, बेरूह मानना आप ज़ीरू से खारिज करने को जायज़ होना समझ लें, यानी अल्फाज ऐसे नहीं है, लेकिन मफ़हूम बिल्कुल वही है कि आला हज़रत ने मैयत की तस्वीर को गैर ज़ीरू की तस्वीर माना है। दूसरी चीज़ मुफ्ती साहब किबला ने इसके आगे फरमाया कि हाँ, फतावा रज़विया शरीफ में इसके ख़िलाफ़ ज़रूर साबित है कि मैयत के चेहरे की तस्वीर भी ज़ीरू की तस्वीर और हराम व नाजायज़ है। यानी फतावा रज़विया शरीफ के अंदर मैयत के चेहरे की तस्वीर को जानदार की तस्वीर और हराम व नाजायज़ कहा गया है, ऐसा फतावा रज़विया में है। अब मुफ्ती साहब ने इसमें कोई रेफरेंस तो लिखा नहीं है कि जो एक दफ़ा चेक किया जाए उसका सियाक़ व सबाक़ क्या मामला है। तो अगर किसी साहब के इल्म में ये इबारत हो फतावा रज़विया में कि जहाँ मैयत के चेहरे की तस्वीर को जानदार की तस्वीर, यानी मैयत के चेहरे को जानदार का चेहरा करार दे के हराम नाजायज़ करार दिया गया हो, तो वो रेफरेंस जो एक दफ़ा मुझे बता दें, हम उस पर भी एक दफ़ा गौर कर लेंगे उसके सियाक़ व सबाक़ पे। क्योंकि मैंने कहा पहले ही दिन से कि हम ज़िद और बहस वाला मसला नहीं है, हर एक की दलाइल को हम देख भी रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो चीज़ वाकई मुतमईन करेगी दिल को, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कोई उम्र में बड़ा है तो वो जुम्मे के दिन को हफ्ता बोल दे तो हफ्ते का उसको कबूल कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप अगर मैयत को गिलास बोलोगे तो मैयत गिलास के रूप में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। आप अगर पेड़ को मैयत बोलोगे तो वो चीज़ कबूल ही नहीं जाएगी। लिहाजा फतावा रज़विया की वो इबारत की तशरीहात ऐसी होनी चाहिए जो दिल को मुतमईन करें, वरना अल्हम्दुलिल्लाह
جو ہم نے اس کی تشریح اور پریکٹیکل تھیوریکل سمجھایا ہے وہ تمام عوام کو چیز سمجھ میں آئی ہوگی. حالانکہ مفتی صاحب کے سمجھانے سے میرا حسن ظن ہے کہ بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. باقی چاہنے والے تو نعرے تکبیر کرتے ہی رہتے ہیں, ان سے کوئی کہنے سننے والی بات نہیں ہے. حالانکہ ان کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہوگا کیا ہے. اسی لیے اگر کوئی صاحب یہ کہیں یا یہ دکھائیں مجھے, کیونکہ اس میں ریفرنس لکھا نہیں ہے, تو کسی اور کے علم میں ہو, خصوصاً مفتی صاحب کے یا ان کے کسی شاگرد کے, کیونکہ مفتی صاحب نے اسی فتوے کو دلیل بنایا تھا اور اس میں لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ میں میت کے چہرے کو ذی روح کی تصویر مانا گیا اور حرام ناجائز مانا گیا ہے. تو وہ کہاں مانا گیا ہے, ایک دفعہ ہمیں وہ حوالہ آپ دکھا دیں. دوسری بات, مفتی صاحب نے کہا کہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ فتاوی رضویہ میں میت کی تصویر جائز ہو. بالکل ٹھیک ہے, ہر آدمی انسان ہے, ہر چیز ہر کسی کی نظر سے گزرے ضروری نہیں, اور ہر عبارت اے سے لے کر زیڈ تک کسی کو حفظ ہو ایسا بھی نہیں ہوتا, اور یہ کوئی شان میں کمی بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی یاد کرنا لازم بھی نہیں. لہذا مفتی صاحب کے مطابق جو انہوں نے, یعنی یہ فتوے کی جس کی لوگ بات کر رہے تھے, اس کے اندر تو مجھے جو دو باتیں لگیں, ایک تو یہ کہ کوئی مدلل جواب نہیں ہے کہ اس میت کی تصویر کے متعلق کوئی ایکسپلینیشن ہو, بلکہ اس میں اپنا قیاس کیا گیا ہے کہ میت سے مراد وہاں پہ شے کر دیا گیا, اور جب شے بولیں گے تو اس میں گلاس تو داخل ہو ہی جانا ہے, لہٰذا وہاں گلاس ثابت کرنے کے لیے شے لکھ دیا گیا. اور دوسرا, اس میں کوئی دلیل تو ہے نہیں اس عبارت کو ایکسپلینیشن کے لیے, صرف یہ کہ قیاس ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت بے روح چیزیں مراد لے رہے ہیں, آپ ان بے روح چیزوں سے غیر جاندار نرجیو چیزیں, نان لیونگ آبجیکٹ مراد لے رہے ہو, جیسے پیڑ اور گلاس. تو یہ صرف ایک قیاس ہے, اس کے اوپر کیا بات کی جائے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور لفظ میت کا شے سے تبدیل کرنے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, ذرا وہ بھی بتائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص ویڈیوگرافی کرتا ہے یا جو شخص فوٹو, ڈیجیٹل فوٹو بھی یا ویڈیو بھی بنواتا ہے, وہ شخص فاسق ہے, فاسق معلن ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں, اس کی بیعت نہیں, اس کی امامت بھی درست نہیں. تو ایسا شخص کے جو فاسق ہے اس کی امامت بھی درست نہیں. مفتی نظام الدین صاحب قبلہ 2011 کا ہی تقریباً یہ فتویٰ ہے, میرے خیال سے یہ بھی 2011 کے آس پاس کا ہے, اور 2011 ہی میں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے, جس میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ویڈیو کے اوپر موجود ہے. اب من میں یہ شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیوگرافی والے کی امامت جائز نہیں, وہ تو فاسق ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تو جس شخص کی امامت جائز نہیں اس کا فتویٰ جائز ہے, اس کا فتویٰ قبولنے کے لائق ہے. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں ایسا شخص فاسق ہے, وہ امام نہیں بن سکتا, تو اس کی امامت نہیں مانی جائے گی, لیکن اس کا شرعی حکم مان لیا جائے گا, کیونکہ یہ دو فتوے مفتی نظام الدین صاحب کے اس پہ سائن ہیں, ہمارے بڑے ہیں, لہٰذا ان کی تحقیق صحیح ہے. فاسق کی جب امامت صحیح نہیں تو فاسق کی تحقیق کیسے صحیح ہوگی؟ یہ میں الزامی جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میرا خود یہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ سوال تو یہ بنتا ہی ہے نا کہ جب آپ کسی کو ویڈیوگرافی کو لے کر کہتے ہیں وہ فاسق ہے, اس کی نماز بھی درست نہیں, لیکن اس کا شرعی حکم درست ہے, اس کی تحقیق درست ہے, اور اس کا فتویٰ قابل قبول ہے, تو فقط ویڈیوگرافی کے اندر یہ فتویٰ آپ مان لیں گے. دوسری بات, مفتی نظام الدین صاحب مصباحی کے قبلہ صاحب کے آپ یہ فتوے تو مان رہے ہیں, کیا جامعہ اشرفیہ کے آپ اور فتوے بھی مان لیں گے اگر آپ کو دکھایا جائے؟ تو مسئلہ جامعہ اشرفیہ کے فتوے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ عبارت کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی وہ عبارت کو تمام مفتیان اکرام صحیح سمجھ رہے ہیں تو آپ کیوں ضد پہ اڑیں. تو دیکھو, کسی کے صحیح سمجھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگر تعداد میں زیادہ ہوں تو وہ لوگ سب صحیح ہوں. دوسری بات, سارے علماء اکرام یہ نہیں سمجھ رہے, چند علماء اکرام تک ابھی بات ہے تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اور چند سے یہ حجت قائم نہیں ہوتی کہ سب یہ سمجھ رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو انہی دو فتووں سے پرانی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ ان دو فتووں کے اندر جو سوال ہے کارٹون کی تصویر کا, دونوں میں ایک ہی سوال ہے لیکن دونوں کے جواب الگ ہیں. اب مفتی نظام الدین مصباحی صاحب قبلہ نے اس میں حرام ہونا جو کارٹون کی تصویر ہے اس پہ بھی سگنیچر ہے کہ یہ جواب صحیح ہے, اور اس میں جائز ہونا ایک فتوے میں اس میں بھی سگنیچر ہے صحیح ہے. یعنی ایک جواب دوسرے جواب کے بالکل اپوزٹ ہے, اور دونوں کے جواب میں یہ ہے کہ جائز ہے. البتہ اس کے اندر مطلقاً حکم ہے کہ ہر طریقے کی جو ہے وہ کارٹون کی تصویر حرام ہے, اور اس کے اندر کہا گیا ہے ہر طریقے کی حرام نہیں, ایک قسم بتائیے کہ وہ جائز ہے. تو یہ جواب بھی صحیح, یہ جواب بھی صحیح. تو اس کا مطلب ایک ہی سوال دو علماء پہ گئے, دونوں نے اس کو کس انداز سے پڑھا سمجھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سامنے 10 کا ہونا 20 کا ہونا معنی نہیں رکھتا, ہر چیز ہر عقل جو ہے وہ اپنے حساب سے سمجھتی ہے.
اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ دلائل مطمئن کرنے والے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے 10-20 ہونے سے فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو علماء کرام ویڈیوگرافی یا ڈیجیٹل فوٹو ہر قسم کے فوٹو تصویر کے حرام ہے، لہٰذا وہ میت کی تصویر کو اس لیے توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہر طریقے کی تصویر کو خارج کر دیا جائے. یعنی امام اہل سنت کی کوئی ایسی عبارت جو بالکل واضح کرتی ہو میت کی تصویر، وہاں پہ قیاس کر کے گلاس کا قیاس یا مثال دینا کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں لگتا. لہٰذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فتوے وہی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں جو کسی کی سوچ و فکر کے مطابق ہو، لہٰذا اگر فتوے بھی مطابق تو ٹھیک ہے. اب کیونکہ جو لوگ ویڈیوگرافی کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں، ڈیجیٹل کے بھی، تو ظاہر ہے کہ وہ میت کی تصویر کے جائز ہونے کے کیسے قائل ہوں گے. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اپنی اس بات کو صحیح کرنے کے لیے کچھ بھی قیاس کر کے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میت کو گلاس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کبھی میت کو پیڑ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کبھی لفظ میت کو غیر ذی روح یعنی نرجیو چیزیں مانی جا رہی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ چیزوں کو کہیں نہ کہیں توڑ موڑ کے گھما کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ہونے چاہیے جو عبارت بالکل واضح لکھی ہے اور اس میں قیاس کی ضرورت ہی نہیں. یعنی جب کسی نے 2 اور 2 4 لکھ دیے تو وہاں یہ کہنا کہ اس 2 سے مراد تو 5 ہے، تو یہ صرف اپنا قیاس ہے. تو اس لیے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے اس پہ دستخط تو ہیں، لیکن ہر دستخط کرنے والا فتوے کو ہر ریفرنس کو چیک کر کے ویریفائی کرتا ہو ایسا ضروری نہیں ہے. بات اعتبار اور بھروسے کی بھی ہوتی ہے کہ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ تحریر کرا، اس کو اس طرح سے پڑھا گیا اور دیکھا گیا کہ درست ہے، اس پہ سائن کیے گئے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہ اس میں جو ریفرنس دیے گئے ان کا سیاق و سباق واپس کتاب میں کھول کے پڑھا جائے، چیک کرا جائے. سگنیچر والے غالباً ایسا نہیں کرتے، سارے کے سارے، ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہوں. تو دونوں فتووں کے جواب پینڈنگ تھے، طبیعت کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. سوچا آج اتوار ہے، وقت نکال کے ان کی ویڈیو بنا دوں. انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس سے ریلیٹڈ جو میں نے حوالہ پوچھا ہے کہ میت کے چہرے کی تصویر جائز ہونا، اگر کوئی وہ حوالہ دے گا تو ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے. ہٹ دھرمی والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلائل یا تعبیر وہ ہوں گی جو معاشرے میں بھی ایکسیپٹیبل ہو. لہٰذا میت کی تعبیر کے لیے لفظ یا میت کی اصطلاح کے لیے لفظ گلاس ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا. اسی لیے یہ دلیل صرف قیاس ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے غیر جاندار بولا، اس سے مراد گلاس ہے. ہم اس سے مراد کیوں گلاس لیں جب اعلیٰ حضرت نے اس سے مراد لاش لی ہے؟ جب امام نے اس کی مراد ڈیڈ باڈی اور لاش کو لکھا ہے تو آپ اس سے گلاس کیوں سمجھ رہے ہیں، پیڑ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. تو کسی کا 10 کا سامنے ہونا، 20 کے سامنے ہونا یہ ضروری نہیں کہ ان کی سوچ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے ہر معاملے میں. ہر کوئی جب ایک ہی فتوے کو دو علماء کرام اور دونوں کے الگ جواب اور دونوں پہ ایک ہی شخص کے سگنیچر کے جواب صحیح ہے، جبکہ یہ جواب الگ وہ جواب الگ، دونوں جواب میں ٹکراؤ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں جو ہیں ہر شخص اپنے حساب سے سوچتا سمجھتا ہے. لہٰذا ہر کسی کے ذہن میں تمام عبارت ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں یہ مسئلہ تھا جو میں نے اس کے متعلق بتا دیا. آپ حوالہ دیں گے اگر اس کے متعلق کوئی اور تو اس پہ بھی انشاءاللہ پڑھ کے ویڈیو بنا دی جائے گی. جان سید سعادت